تے رکھ دے لکیراں لے کپڑے مولا حسن سے میں تن کیتے نے مولا حسین سے میں تن کیتے نے سونے نبی نے اپنے نواسیاں نو فرشتے پہلا قدم رکھ دیا ویکھیا خطبہ چھوڑیا مولا حسن دے کول گئے نے سجے اٹھایا ہے مولا حسین نے کھبے اٹھایا ہے جتنے خطبہ چھوڑیا سی ہوتے پھر خطبہ دوبارہ سٹارٹ کیتا ہے خطبہ مکمل کیتا ہے خود سوچو ربا کو پوچھو میرے اندر کسی نے بلانا چپ کرانا ان لوگوں کہاں میں شریعت اجازت نہیں دیتی کہ خطیب خطبہ پڑھتا پیا ہوئے کوئی بولے لیکن مولا حسین تے مولا حسن دا مقام دیکھو چودہ طبقہ نے والی خطبہ چھوڑ رہے ہیں حسن نو اٹھا رہے ہیں مولا حسین نو اٹھا رہے ہیں آکے پھر خطبہ دوبارہ ارشاد فرما رہے ہیں مطلب کوئی اور نہیں سی مشن نہیں کسی دنیا کائنات کو پیغام پہنچے وہ پیغام کسی کے عظمت سامنے کشتی نوح کی مثال ہے لیکن کشتی نوح کے بیٹھنے والے کامیاب ہو گئے سن انجے تسا بھی اگر کامیاب ہو رہے تو کشتی کے اہل بیت نبوت کے سوار ہو جاؤ کامیاب ہو سبحان دی مکار وہ کشتی اہل بیت نبوت ہے کیا وہ اللہ کے گھر میں اے مسجدہ میں روئے زمین تے روئے قیامت پانی ہی پانی ہوئے گا اس پانی میں کوئی کشتی کوئی بیڑا تر نہیں سکے گا وہ ترنیاں کے مسجدہ ترن کرنا جنہ جنہ کا مسجد پیار ہوئے گا جنہ مسجد نام اپنی محبت اظہار کیتا ہوئے گا انہوں ہاتھ دے کے روکن کی ضرورت پیش نہیں آئے گی مسجد اپنے نوازی کو پہچان کے خود روک کے اندر بٹھا کے کامیابی کا سفر اس واسطے اسی تواڈی خدمت تو دیوانہ التماس کرتے ہیں کہ وہ جو مسجد اذان پڑھدا ہے نا وہ کہندا ہے یا علی فلا کامیابی اللہ دے گھر وچ آ جاؤ اگر پنجگانہ نماز قرآن پاک کی تلاوت زیارت ساڈی زبان پہ ہو گئی تو پھر سمجھیو کشتی اہل بیت نبوت کے سوار سبحان اللہ سبحان دی مکار یہی وجہ میرے نبی فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ حسن
بیان کر رہے ہیں ذرا جا کے خلیفہ بکر خلیفہ دو حضرت عمر فاروق کا دور مولا حسن کے مولا حسین پاک کو جناب عمر فاروق 1,000 درہم پیش کر دے اور اپنے بیٹے عبداللہ نے 500 جناب عبداللہ بولے ابا جان میں تو مجاہدہ جو حسن کے حسین مدینے دی گلیاں میں کھیل میں 500 امام حسن پاک کو 1,000 امام حسین پاک کو بھی 1,000 ابا جان کی وجہ کیا اتنی یاد رکھیو یہ نہیں تو اس کو میں پوچھے کہ سنوں نے چوکھے کی عمر میں وہ پوری کائنات کو اہل بیت اطہار کا مقام 10 سال سے پوچھ رہے اور ہے ابا جان میں نے 500 مولا حسن 1000 مولا حسین بھی 1000 جناب عمر فاروق بولے اے بیٹے عبداللہ آ میں تینوں گل دساں تینوں 500 کیوں دیتا ہے وہ 1000 کیوں دیتا ہے وہی وجہ ہے حسن کے حسین او جنتی نوجوانوں کے سردار نے جنہاں دے ابے ورگا کسے دا با نہیں جنہاں دی اماں ورگی کسے دی اماں نہیں جنہاں دے نانے ورگا کسے دا نانا نہیں جنہاں دی نانی ورگی کسے دی نانی نہیں جنہاں دے دادے ورگا کسے دا دادا نہیں جنہاں دی دادی ورگی کسے دی دادی نہیں جنہاں دی خالہ ورگی کسے دی خالہ نہیں جنہاں دے ماموں ورگا کسے دا ماموں نہیں اس واسطے میں حسن تے حسین نو 1000 درہم عطا کیتے ہیں تاکہ دنیا نو پتہ چل جائے اہل بیت اطہار دا مقام کتنا حضرت عمر فاروق نے اپنے بیٹے عبداللہ نے 500 حضرت مولا حسین دی خدمت کے اندر 1,000 درہم پیش کیتے وہ بھی وجہ کی سی وہ بھی وجہ ایک کی سی دنیا کائنات کو پتہ چل جائے کہ عظمت بھول نہ جا خوبصورتی کا فیصلہ میں بھی نہیں کراں گا بلکہ تھوڑی بات ہے محترمہ سیدہ خاتون جنت فرماؤں گی سبحان اللہ ذرا تھوڑا جنا اونچی کرو سبحان اللہ سیدہ دے تکیاں لے کے سیدہ کائنات کے اندر امی جان فیصلہ فرماؤ تک کی سونی
چھوڑیا مولا حسن دے کول گئے نے سجے اٹھایا ہے مولا حسین نو کھبے اٹھایا ہے جتنے خطبہ چھوڑیا سی ہوتے پھر خطبہ دوبارہ سٹارٹ کیتا ہے خطبہ مکمل کیتا ہے خود سوچو علماء کو پوچھو خطبے دے اندر کسی نو بلانا چپ کرانا ان لوگوں کہاں میں شریعت اجازت نہیں دیتی کہ خطیب خطبہ پڑھتا پیا ہوئے کوئی بولے لیکن مولا حسین تے مولا حسن دا مقام ویکھو چودہ طبقہ دے والی خطبہ چھوڑ رہے نے حسن نو اٹھا رہے نے مولا حسین نو اٹھا رہے نے آ کے پھر خطبہ دوبارہ ارشاد فرما رہے نے مطلب کوئی اور نہیں سی مشن نہیں کسی دنیا کائنات کو پیغام پہنچے وہ پیغام کسی کے عظمت سیدہ خاتون جنت بھی تشریف فرمانے نبی دی سلطان بھی جلوہ گر تسبیح فاطمہ دا پہلا وظیفہ ہے سبحان اللہ ایک بار یا کیے 400 سال دے گناہ پنجابی زبانی ترجمہ کرو پانچ تن پاک تشریف فرمانے مولا حسن تے مولا حسین کشتی فرما رہے نے نبی دی سلطان فرماتے نے بیٹا حسن حسین نو ایتھوں پکڑو بیٹا حسن حسین نو ایتھوں پکڑو پنجابی زبان ترجمہ کرا سونے پاک نبی مولا حسن پاک نو کشتی دے کول سکھا رہے ہیں سیدہ خاتون جنت تشریف فرما حسن آج کر دیئے نے ابا جان حسن بھی توڑا نواسا حسین بھی توڑا نواسا لیکن کشتی دے طریقے مولا حسن نو سکھا رہے ہو حسین نو کیوں نہیں سکھا رہے میرے نبی دا جواب سنیے آپ نبی فرمانے نے اے خاتون جنت حسن نو کشتی دے گوڑ سکھان دی ذمہ داری اللہ نے رحمت للعالمین دے ذمہ لائی ہے حسین نو کشتی دے گوڑ سکھان دی ذمہ داری اللہ نے جبریل امین دے ذمہ لائی ہے کیوں ڈیوٹیاں لا رہا ہے صرف اس واسطے کہ دنیا کائنات نو مولا حسن دا مقام سمجھ چاہے مولا حسین دا مقام سمجھ چاہے اور انہاں دی زبان تے یہی جملہ پکانا سی انہاں دی زبان تے یہی جملہ جاری کرنا سی کہ عظمت
بولو سارے مل کے اللہ دین سونے نبی گھر گھر دین پہنچان اور حسین ابن علی دین کو ظالم نے کیا سی کہ میرے ہاتھ میں بیعت کرو مولا حسین نے فرمایا وہ لینا تینوں کیا پتا یہ عام ہاتھ نہیں یہ وہ ہاتھ ہے جو ید اللہ کے ہاتھ میں چکا ہوا میری ہر وقت بیعت ہوں انکارے کبھی سوچے بھی نہ آج بھی انکار ہے کل بھی انکار ہے اسے کہ پھر سر کٹیا جائے گا آپ نے فرمایا سر کٹیا تو جا سکتا ہے لیکن جھکایا بہت پھر وقت آیا کہ مولا حسین پھر اللہ نے اس دینی مشن کو مکمل کرنے واسطے مدینہ تو مکہ پھر مکہ تو کربلا کی دھرتی پہ پہنچے جلیل القدر صحابہ نے عرض کی تھی یا امام کسی ہو توڑا تو بات بھی بیکا نہیں کر سکتا پہلے ایسی لڑا گے پھر کوئی توڑے رہے جائے گا لیکن مولا حسین فرماتے ہیں مجھے جانا پڑے گا عظمت اسلام کی خاطر خدا کے دین کی خاطر نبی کے نام کی خاطر مایا کوفہ کی جامع مسجد انبیاء وہ مسجد ہے جس منبر سے میرے بابا مولا مرتضیٰ نے اپنے فرائض منصبی ادا فرمائے اس واسطے میں اپنے باپ کی جگہ پہ ضرور سبحان دی وقار کہ میرے مولا حسین 2 محرم الحرام 61 ہجری کربلا کی دھرتی پہ پہنچے مشن کوئی اور نہیں سی مشن ہی سی کہ آئے تھے جس کام کو وہ کام نہ بگڑے سر جائے تو جائے مگر اسلام نہ بگڑے ہمارے دی وقار حسینی کا پڑا 27 معراج شریف کو مدینے کو چلے 4 شعبان کو مکے پہنچیا 4 شعبان کو لے کے 8 ذی الحج تک ایک روایت مطابق 4 ذی الحج تک مکہ شریف کے حرم مکی میں کفا جماعت نماز ادا کروائی تقریباً 4 مہینے دا وقت سی مولا حسین نے مکہ شریف کے مکی حرم شریف کے اندر 4 مہینے بعد جماعت نماز ادا کروائی پھر آپ کربلا کی دھرتی پہ پہنچے لیکن مشن طاقت نہیں سی مشن تاج نہیں سی مشن دنیا دے خزانے نہیں سن مشن ایک ہی سی جڑا میرے مولا حسین نے پوری قوم دے سامنے اڑدی وقارو مشن کی سی میرے آقا حسین دا حسینی مشن ایسی کہ وہ شرف سی نانے دا دین رہ جائے وہ دیان رہ جائے وہ دی شان رہ جائے لٹی جائے پرے چھوٹی حسین دیا جی پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے سیوان دی وقار دو محرم حرام خیمے لگ گئے ریاضت عبادت اللہ سلسلہ جاری ہو گیا ستون محرم مظالمانی میرے آقا حسین آپ دے خاندان حسینی پہ پانی بند کر دیتا کہتے کوئی یہ نہ سمجھے کہ حسین ابن علی کوئی پانی دے محتاج سن نانا میرا عقیدہ ہے نہیں میرا عقیدہ ایمان بڑا اونچا ہے ساڈا
فرمائی اے حسین تو نے ذرہ بھر بھی آج اگر صبر کر دکھایا تمہیں کوثر بھی ملے گا تمہیں جنت بھی ملے گی کبھی آواز ہے حسین بیٹھ کر لے ورنہ گھر کا نظام بگڑ جائے گا عشق دی پکار آئی حسین گھر کا نظام بگڑ جائے تے بگڑ جاوے محمد پاک دا اسلام نہیں بگڑنا چاہیے آئے تھے جس کام کو وہ کام نہ بگڑے سر جائے تو جائے مگر اسلام سہبان جی وقار بات لمبی ہے لیکن 3 منٹ امید ہے میں مکمل اپنا مضمون کرا گا پھر تشریح محرم قیامت نما صبح گرمی کی شدت پانی بند ادھر یزیدی ادھر حسینی توجہ ہے انہیں کو اسلحہ انہیں کو بہت سارے جنگی آلات لیکن انہاں والے صرف اور صرف اللہ رسول دی رحمت دی برسات عزم بلندے حوصلہ بلندے عزائم پختانے پھر کبھی ہر شہید کبھی محمد کبھی عبداللہ کبھی مولانا محمد کبھی قاسم عباس پھر شہزادہ علی اکبر عرض کر دینے بابا جان میں نو حکم دے گو جناب سجاد کہنے بابا میں جانا فرمایا نہیں سجاد اسی بیٹھو بیمار ہے دنیا دونوں بیمار ہے کربلا دے نام نہ یاد کرے گی سیدہ دی نسل با حفاظت مدینے پہنچان دی سیما داری بھی توڑی ہے یہ سیدہ دی سالاری وہ بھی توڑے سی میں پتہ نہیں کتو کتو گزر رہے ہیں کڑے کڑے گلی بازار کو لیکن سالار اسی بڑھ کے جاؤ گے پھر شہزادہ علی اکبر عرض کرتے بابا میں نو حکم فرماؤ لیکن مولا حسین فرماتے ہیں پہلے میں جاواں گا اللہ کر سیدہ زینب کی سفارش ہوئی شہزادہ علی اکبر کو میرے مولا حسین اجازت دے دے شہزادہ علی اکبر شبیہ مصطفیٰ نے تمام رسول خدا سے رکھے آپ کو ذوالفقار حیدری ہاتھ پڑی مولا حسین کو اجازت نہیں سیدہ زینب پاک کو اجازت نہیں شہزادہ علی اصغر نال اپنی محبت کا اظہار کیتا پھر سید چلیا میدان کربلا سہبان دی وقار پورے کاروان حسینی نے شہزادہ علی اکبر کو الوداع کیتا شہزادہ علی اکبر میدان جنگ دے اندر اس عزم نال لڑے دشمن اپنی صفاں گاجر مولی کی طرح کٹ رہے ہیں لیکن عزم بلند ہے کوئی تیر مارے آئے کوئی تلوار کوئی برچھی دا وار ادھر مولا حسین اپنے جوان بیٹے شبیہ مصطفیٰ نے مخاطب نے بیٹا علی اکبر کیا صورتحال ہے ذرا جنگ دا نقشہ میرے سامنے کرو شہزادہ علی اکبر اپنے بابا کو جواب دے دینے عرض کر دینے بابا کی دساں کوئی پتھر مارے کوئی تیر مارے تے میں کدا ہاتھ روکاں وہ بدن میرے وچ وجدیاں بابا ایک تیر دیاں 6 نوکاں توڑ دیتے سب عہد جو کیتے ان ظالم کوفیاں لوکاں سلام کہو کوفی زینب نو جدیاں لٹیاں بیان ٹھوکا چند لہجے گزرے نے سید گھوڑے تو فرش زمین تے آئے مولا حسین خیمے وچوں پردے داراں نو ویکھ رہے نے اور کہندے نے بہن ویکھو شہادت بلند منصب تے شبیہ مصطفیٰ پہنچے نے اس وقت خیمے دے اندر کوہرام برپا ہو گیا مولا حسین خیمے دی قریب تو گزرے نے کربلا دی دھرتی تے کربلا دے میدان تشریف لے گئے نے اپنے جوان سالہ بیٹے دی اگر جگر بھی چوپر کھچنا چاہتے نے لیکن کھچی نہیں جا رہی سینے لایا ہے اٹھا کے واپس خیمے والے جاندے نے لیکن مشکل ترین سفر تو گزر رہے نے بلاندے نے سید بولیا فرماتے نے بیٹا علی اکبر بول کے صحیح پر علی اکبر بول نہیں رہے جب سیدہ زینب بھی بول آئے نے سیدہ بلایا سید نہیں بولیا شہربانوں بلا دیا نہیں شہزادہ نہیں بولیا سیدہ سکینہ بلا دیا نہیں پر سید نہیں بولیا سیدہ زینب فرما دیا نہیں تو فدا اور حدیجیہ بول کے صحیح بھی میں جملہ زلف زنجیر تیری
میرے بھائی تعزیت واسطے دور تو قریب تو خوشی